آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کا بات ہے، بس جس کا برا وقت چل رہا ہے وہ پھنس جاتا ہے؟ اور اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر آپ کو ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے عماد صاحب کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب موومنٹ چلے گی، لیکن کچھ ان کے سینئر لیڈران ابھی بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کنفیوژن ہے جماعت کے اندر؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ اتنے تجربہ کار صحافی ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ سوال آپ نے کیوں پوچھ لیا کہ توشہ خانہ کی وجہ سے. بھٹو نے توشہ خانے تحفے چرائے تھے. نواب محمد احمد خان کیس میں پھانسی دی گئی اور 45 سال بعد اسی عدالت نے معافی مانگی اس پر، لیکن لیڈر تو پھانسی چڑھ گیا تھا. نواز شریف کے خلاف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو کچھ اس کے اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، تو کیا وہ جرم کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہوتا، کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا؟ انہوں نے آئین و قانون کو سپرمیسی دے دی، اسے مضبوط کیا. جب وقت آتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے اور کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آج ووٹ کو عزت کہاں ہے؟ آج جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پاور کا استعمال کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، لوگوں کو نکالیں گے. دوسرا گروپ جو ہے اچکزائی صاحب یا بیرسٹر گوہر یا دوسرے، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو کون سی بات مانی جائے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بات اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو رہی ہے، کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور کی بات وہ کر رہے ہیں. ابھی منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، لیکن کیا انہوں نے اس طرح ڈیلیور کیا ہے؟ میں آج کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج تیرا میں وہاں سے شفٹنگ شروع ہو گئی ہے، تقریباً آپ آپریشن کا سٹارٹ ہی سمجھے، اور وہاں برف باری ہو رہی ہے، شدید سرد موسم ہے، وہاں ٹیمپریچر مائنس میں جاتا ہے ان دنوں، اور لوگ وہاں سے جا رہے ہیں. لیکن تیرا کے جو ایم این اے ہیں اقبال افریدی پی ٹی آئی کے، تیرا کے جو ایم پی اے ہیں غنی افریدی، اور اسی خیبر ڈسٹرکٹ سے سہیل افریدی بھی منتخب ہوئے. تینوں کو یہ معلومات نہیں تھی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. حالانکہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے ساتھ 24 رکنی جرگہ گزشتہ کئی دنوں سے مذاکرات کر رہا تھا اور 27 نکات پر اتفاق بھی ہو گیا ہے، لیکن حکومت کو معلوم نہیں تھا. وہ ڈپٹی کمشنر تو بھئی آپ کے انڈر ہے، آپ کے انتظام میں ان کی توجہ زیادہ اڈیالہ کی طرف ہے، دیگر معاملات. یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے انتظامیہ میں ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے؟ کیا چیف منسٹر ہاؤس سے اسے کچھ ہدایت نہیں مل رہی تھی؟ کیا وہ اپڈیٹ نہیں کر رہے تھے سی ایم ہاؤس کو؟ جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ جب آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جرگہ ہو رہا تھا تو جرگے میں بنیادی طور پر جہاں بھی، یعنی جیلم میں، بھاول نگر میں، کئی بھی ڈپٹی کمشنر کے عوامی نمائندوں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی جرگہ کرتا ہے تو وہاں کے منتخب عوامی نمائندوں کو بلاتے ہیں. یہاں تو عوامی نمائندے چھوڑے، اسی ڈسٹرکٹ سے چیف منسٹر سہیل افریدی ہے، ان کو بھی معلومات نہیں تھی. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اسٹریٹ پاور کا استعمال کیسے کریں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی ایک طرف تو شور شرابہ کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں مفاہمت. نو ان کو مفاہمت کا راستہ سوچ رہا ہے، نو ان کو اسٹریٹ پاور استعمال کرنے کا. حالانکہ مقبولیت بھی ان کی ہے اور حکومت بھی ان کے پاس ہے، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہے کہ وہ ان کو آگے کا راستہ نہیں سوچ رہے. اب بھائی 27ویں آئینی ترمیم پہ تو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اب خبریں 28ویں ترمیم کی، اور اس میں جو چیزیں ہیں، جس طرح بھی حافظ صاحب نے کہا کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے. دیکھیں، چھوٹے صوبے جو ہیں وہ تو قوم کے مفاد میں، جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو چھوٹے یونٹس ہوں، پھر این ایف سی میں پیسہ جاتا ہے، پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں پھنس جاتا ہے، نیچے ضلع کی سطح پہ کچھ نہیں جاتا. اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے، اور اس میں کیا یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، 28ویں ترمیم آئے گی بھی تو یہ جو جماعتیں پارلیمنٹ میں بٹھائی گئی ہے تو ان کو اکثریت بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی کر لیں گے. اگر 26ویں کی تھی، 27ویں کی تھی تو 28ویں بھی کر لیں گے. کون سا مشکل ہے؟ لیکن ریاست کو یا عوام کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہوا؟
استثناء مل گیا، یہ ہوا وہ ہوا. دیکھیں 18ویں ترمیم کے ذریعے فیڈریٹنگ یونٹ کو مضبوط بنایا گیا تھا اور پوری دنیا ارتکاز اختیار کی طرف جا رہی ہے، یعنی اختیارات کی تقسیم کی طرف جا رہی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹ کو مضبوط بنائے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرے، ان کو فائنینشلی ہر حوالے سے مضبوط بنائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا سمت میں چل رہے ہیں. ہم جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کو کمزور کر رہے ہیں اور سب کچھ سینٹرلائز کرتے جا رہے ہیں. اور کن حالات میں، ایک سیکنڈ، کن حالات میں کر رہے ہیں؟ آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں. روز روز خودکش حملے ہو رہے ہیں. کس پر ہو رہے ہیں؟ ہمارے فوجی جوانوں افسروں پر ہو رہے ہیں، پولیس والوں پر ہو رہے ہیں، معصوم عوام پر ہو رہے ہیں. ان کے بلوچستان میں BLA کا راج ہے، وہاں پر پراکسیز آئے ہوئے ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بلوچستان اور پختونخوا میں بیٹھا ہے یا اس کے کناروں پر بیٹھا ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ ان کو مالی طور پر مزید کمزور کریں گے، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ آپ نہیں سمجھتے اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہے؟ جب NFC سے ان کو پیسہ ملتا ہے، یہ نیچے کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، بلوچستان کا ذکر کیا، یہ کچے کے علاقے کو آپ دیکھ لیں. ہم بوڑھے ہونے والے چھوٹے چھوٹے تھے جی، پنجاب کے کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں، ابھی بھی وہ موٹر وے سے اٹھا کے سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ایریا ہے، کچے کے ڈاکو لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر مقامی سطح پہ بہتر ایڈمنسٹریشن ہو، چھوٹے صوبے ہوں، ضلعی حکومتیں ہوں، کوئی بھی ماڈل ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں یہی تو ہمارا المیہ ہے، یعنی ہماری کیپیسٹی جو ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہی فوج تھی، یہی ریاست تھی جس نے چند گھنٹوں کے اندر انڈیا کا کیا حشر کر دیا تھا. کہاں تھے پھر ان کے رافیل؟ کہاں تھے ان کے S-400؟ کہاں تھے؟ وہ سب کچھ اڑا کے نہیں رکھا تھا. تو کیپیسٹی پر وہ تو دیکھیں نا، ہماری الحمدللہ فوج کی اور ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے. سیاستدانوں کا اس میں کیا کمال تھا؟ ویسے انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میاں صاحب نے جنگ ڈیزائن کی تھی، لیکن وہ تو ہماری فوج اور ایئر فورس کا کمال تھا. دیکھیں یہ اسی ریاست کی فوج ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر دہشت گردی ہو رہی ہے کون لڑ رہا ہے؟ یہی فوج لڑ رہی ہے. لیکن 25 سال کے اندر دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی نا. اسی طرح جو کچے کے ڈاکو ہے، BLA ہے، دہشت گرد ہے، یہ سارے ہیں. ایک پیج پر پارلیمنٹ، تمام ادارے، سیاستدان، یہ سب لوگ جس دن ایک پیج پر آئے، ریاست کو اولیت اور ترجیح دی، آئین و قانون کو سربلند کیا، پھر یہ چند دنوں کی بات ہوگی. لیکن اپنے مفادات کے لیے کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف میں جا رہا ہے. کہاں تھے پھر ان کے رافیل؟ کہاں تھے ان کے S-400؟ کہاں تھے؟ وہ سب کچھ اڑا کے نہیں رکھا تھا. تو کیپیسٹی پر وہ تو دیکھیں نا، ہماری الحمدللہ فوج کی اور ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے. سیاستدانوں کا اس میں کیا کمال تھا؟ ویسے انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میاں صاحب نے جنگ ڈیزائن کی تھی، لیکن وہ تو ہماری فوج اور ایئر فورس کا کمال تھا. دیکھیں یہ اسی ریاست کی فوج ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر دہشت گردی ہو رہی ہے کون لڑ رہا ہے؟ یہی فوج لڑ رہی ہے. لیکن 25 سال کے اندر دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی نا. اسی طرح جو کچے کے ڈاکو ہے، BLA ہے، دہشت گرد ہے، یہ سارے ہیں. ایک پیج پر پارلیمنٹ، تمام ادارے، سیاستدان، یہ سب لوگ جس دن ایک پیج پر آئے، ریاست کو اولیت اور ترجیح دی، آئین و قانون کو سربلند کیا، پھر یہ چند دنوں کی بات ہوگی. لیکن اپنے مفادات کے لیے کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف میں جا رہا ہے.